یہ تیسرا دائرہ، اور تیسرے دائرے کے بعد چوتھا دائرہ میقات کا، جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ 4 دائروں میں آپ نے سفر کرنا ہے اور یہاں سے گزرنا ہے۔ پہلا دائرہ آپ کا میقات کا آنا ہے، میقات سے آپ نے گزرنا ہے، لیکن احرام کے ساتھ گزرنا ہے۔ احرام کس طرح باندھنا ہے؟ احرام میقات پر یا میقات سے پہلے باندھنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ میقات سے پہلے باندھنا زیادہ افضل ہے۔ پرانے زمانے میں سفر ہوتے تھے تو میقات آتی تھی، لوگ اترتے تھے، غسل کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، آگے چل پڑتے تھے۔ آپ کا سفر ہے جہاز کا، وہ رمدم جو ہے، وہ میقات جو ہے وہ آپ کو راستے میں آنی ہے۔ پائلٹ باقاعدہ اعلان کرتا ہے 8 گھنٹہ پہلے، میقات آنے سے 8 گھنٹہ پہلے باقاعدہ اعلان کرے گا بڑے پیارے انداز سے، حاجی صاحبان اب سے آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا جہاز میقات کی حد سے گزرنے والا ہے، لہذا جس نے ابھی تک عمرے کی نیت نہیں کی یا ابھی تک احرام نہیں باندھا وہ احرام باندھ لے۔ لیکن جو احرام باندھنے کا پورا پروسیس ہے وہ آپ جہاز میں ادا نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کم از کم جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے آپ نے احرام ضرور باندھنا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ کتابوں میں تو اور انداز سے لکھا ہوتا ہے، پر میں ذرا اس کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، غسل کرنا سنت ہے، احرام کے لیے غسل کیا جائے۔ میں کہتا ہوں احرام باندھنے سے پہلے پاک ہونا شرط ہے۔ فرق کیوں آیا کہ جب حاجی پڑھتا ہے نا کتاب میں کہ احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، حاجی سمجھتا میں گلے بدن تے چادراں پا کے جاواں گا تو میرا احرام ہونا، ورنہ ہونا نہیں۔ ایئرپورٹ پہ جب ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ حاجی صاحبان جلدی کرو جہاز تیار ہو گیا، حاجی کٹ مل جائے، کتنے حاجی کتنے؟ حاجی باتھ روم کے باہر لائن لگا کے کھڑا ہے کہ نہانا ہے جی، میں پڑھیا سی نہا کے احرام بن نہیں جائے۔ حاجی صاحبان سمجھ لیں احرام گیلے بدن پہ ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ایئرپورٹ پہ اگر آپ نے جا کے غسل کیا تو آدمی جو اپنے گھر کے واش روم میں جتنی آسانی سے غسل کر سکتا ہے اتنا وہ نہیں کر سکتا بیگانے میں، لہذا آپ نے اپنے گھر سے غسل کر کے جانا ہے تو آپ پاک ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے پاک ہونا شرط ہے۔ اب آپ کی اگر آئی ہے فلائٹ جو ہے نومبر میں، اس میں سردی ہو جائے گی، حاجی بوڑھے بھی ہیں تو ادھر سے ایئرپورٹ پہ غسل کرتے ہیں اور لٹھے کی چادریں احرام کی باندھتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں، حاجیوں کو نمونیا ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے زیادہ۔ ایک تو مسئلہ یہ سمجھ لو کہ یہ ضروری نہیں کہ ادھر غسل کیا ادھر فوراً احرام باندھو، یہ ضروری نہیں، بلکہ آپ نے 8 گھنٹے پہلے جب گھر سے چلنے لگنا ہے تو آپ گھر سے غسل کر کے آئیں گے، آپ پاک ہیں۔ دوسرے نمبر پر احرام کی چادروں کے اوپر سے گرم چادریں اوڑھنی جائز ہے، گھبرانا نہیں۔ اگر جہاز میں سردی لگے ایئر ہوسٹس سے کہنا ہے کہ مجھے کمبل دے، آپ کو کمبل دے گی اور آپ نے کمبل اوڑھ لینا ہے، سردی میں ٹھٹھرتے نہیں رہنا۔ جو احرام کی پابندیاں ہیں ان میں سے پابندی نہیں توڑنی، مثلا سر پہ نہیں لینا کمبل، چہرے پہ نہیں لینا، لیکن یہاں لینا جائز ہے آپ، اور اس میں کم جائے پاؤں بھی ڈھانپنے جائز ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اوپر گرم چادر لینی چاہو تو لے سکتے ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے پاک ہو کے احرام باندھنے کی جو بات میں نے کی، ہر مرد عورت کے لیے پاک ہو کے احرام باندھنا ضروری ہوگا، لیکن میری وہ بہنیں جو ایام میں آ جائیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ غسل تو کرے لیکن وہ غسل پاکی کا نہیں ہوگا، سنت کا غسل ہے، احرام کا غسل ہے۔ غسل کر کے اس نے اپنا رومال باندھ کے اس نے عمرے کی نیت بھی کرنی ہے، تلبیہ بھی پڑھنا ہے، نمازیں نہیں پڑھنی، احرام کے نفل نہیں پڑھنے، نیت کرنی ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ مکے جاتے ہوئے ہر بندے ہر مسلمان پر احرام باندھ کے جانا ضروری ہے، دیکھو کتنا ضروری ہے۔ ایام والی عورت کو بھی حکم ہے، وہ بھی بغیر احرام کے نہیں جائے گی، وہ بھی احرام باندھے گی اور نیت کرے گی، لبیک پڑھتی جائے گی، مکے میں جا کے اپنی رہائش گاہ میں بیٹھ جائے گی۔ اس دن جس دن پاک ہوگی اس دن رومال اتار کے سر کا مسا جو ہے وہ غسل کرے گی، لیکن اس غسل میں صابن شیمپو استعمال نہیں کرنا، سادے پانی سے غسل کرے گی اور اسی احرام جو یہاں سے باندھا تھا اس سے عمرہ شروع کر دے۔ بہت سی خواتین بیوقوفی کرتی ہیں، ایک احرام یہاں سے باندھ کے جاتی ہیں اور پھر وہاں جا کے پہنچ کے دوسرے تیسرے دن پاک ہوتی ہیں تو پھر وہ جا کے مسجد عائشہ سے دوبارہ احرام باندھ کے آتی ہیں۔ شریعت کہتی ہے جس نے ایک دفعہ نیت کر لی ابھی عمرہ کیا نہیں، دوبارہ نیت کہی تو اس کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ دم کس کو کہتے ہیں؟ جیسے نہ سن کے حاجی بھی دم نکل جاتا ہے، 450 ریال کا بکرا ذبح کرا کے تقسیم کرانا پڑے گا غریبوں میں۔ دو باتیں حاجی میں بڑی چلتی ہیں،
ایک تو کبھی کبھی مزاق چلتا ہے، اچھی بات ہے مزاق کرنا، کوئی بات نہیں کرنا، اور تین دم پہ گئی اور تین دم پہ گئی اور تو میں 2 ٹنگا والا دم کھوا دے، یعنی مجھے مرغا کھلا۔ کبھی کبھی تو ایسے مزاق کرتا ہے جی، اور کبھی کیا کرتا ہے کہ واقعی شریعت کی طرف سے دم واجب ہو چکا ہوتا ہے تو کہہ رہا ہوں اور یار میرے کو پیسے تھوڑے نہیں، اللہ میاں نے پتا ہے میں دم نہیں دینا، میں نہیں بکرا ذبح کرواؤں گا، اللہ میاں جی حج قبول کر لیں۔ نہیں، اگر دم واجب ہو گیا تو پھر دینا ہے تاکہ حج ہو جائے۔ نماز میں سجدہ صاحب جب واجب ہو جائے، آپ سجدہ صاحب نہ کریں تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی حج عمرے میں جب دم واجب ہو جائے تو دینا ہے۔ بہرحال تو یہ بے وقوفی عورتوں نے نہیں کرنی، بلکہ یہ کہ جو یہاں سے احرام باندھا اور حج کے دنوں میں اگر خواتین اس طرح آ جائے ایام میں، اس نے بھی گھبرانا نہیں، اس نے حج کا احرام بھی باندھنا ہے، نیت بھی کرنی ہے، تلبیہ بھی پڑھنا ہے، احرام کے لفظ نہیں پڑھنے، تلاوت نہیں کرنی، کسی مسجد میں نہیں جانا۔ کیا کرے گی؟ حج کا احرام باندھ کے مینا بھی جائے گی، عرفات بھی جائے گی، مزدلفہ بھی جائے گی، مزدلفہ سے مینا بھی آئے گی، کینکری بھی مارے گی، قربانی کروا کے بال کٹوا کے احرام کھل جائے گا، سارا نواقی کی حالت کے اندر حج ہو جائے گا۔ صرف ایک بات ہے کہ حج کا طواف زیارت کرنے نہیں جانا، وہ اس دن کرے گئی جس دن پاک ہو جائے۔ پاک عورت اور مرد حکم یہ ہے کہ 10 کو طواف زیارت نہ کر سکے تو 11 کو کر لے، 11 کو نہیں تو 12 کو، 12 کی مغرب سے لیٹ نہیں ہونا، اگر لیٹ ہوگا تو دم پڑے گا۔ لیکن یہ ایام والی عورت چاہے 16 کو، 17 کو، 18 کو، جس دن پاک ہوگی اس دن جا کے کرے، اس میں دم بھی کوئی نہیں۔ کتنا آسان ہے۔ ویسے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھ کے گولی ملتی ہے، وہ اگر کھا لو تو ایام میں نہیں آئے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ٹھیک نہیں، اپنا مسئلہ سمجھو، بس مسئلہ سمجھ کے جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ وہ گولی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی کے لیے پھر نظام بگاڑ دیتی ہے۔ ایک دفعہ تو ہو جاتا ہے لیکن بعد میں نظام ہی بگڑ جاتا ہے، لہٰذا بہتر ہے مسئلہ سمجھ۔ دیکھو یہ کوئی بات ایسا مسئلہ بھی نہیں، بخاری شریف کا حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں جب حج پہ گئی، مکے میں پہنچی اور سب نے عمرہ کر لیا اور میں نے ابھی عمرہ نہیں کر سکی، تو حج شروع ہو گیا، حج کا سب احرام باندھ کے حج کے جانے لگے، میرا رونا نکل آیا، میں رونے لگ گئی کہ ہائے کیا ہوا، میں حج نہیں کر سکوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے روتا دیکھ کے فرمایا عائشہ میں سمجھ گیا ہوں تو کیوں رو رہی ہے، کہ ہاں آقا وہی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا بڑے پیارے انداز سے تسلی دی، عائشہ تیرا کیا قصور ہے، یہ آدم کی بیٹیوں سے اللہ نے شروع سے مسئلہ لگایا ہوا، تیرا تو قصور ہی کوئی نہیں، تو احرام باندھ حج کا، جو حاجی کرا سارے کام کر، مینا بھی جا، عرفات بھی جا، مزدلفہ بھی جا، قربانی بھی کروا، بال کٹوا، کنکری مار، سارا تیرا حج ہو جائے گا، صرف اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنا جب تک پاک نہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال تو میں نے عرض کیا کہ سب کے لیے غسل کرنا چاہیے، وہ آپ غسل گھر پہ کر کے جائیں۔ کیسے کرنا ہے؟ 70 سال کی عمر ہو گئی حج صاحب کی، اللہ نے حج پہ بلا لیا، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے پوچھا ہی نہیں تھا کہ غسل کا کیا طریقہ ہے، تو وہ بھی بتا دوں۔ آپ نے اپنے باتھ روم میں جب جانا ہے تو بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، وہ پڑھ لیجیے دعا۔ اور جیسے مسجد میں جانے کا حکم ہے نا دایاں پاؤں رکھا جائے، تو واش روم جاتے حکم ہے بایاں پاؤں رکھا جائے۔ اندر جا کے سارے کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، پھر دونوں استنجے کرنے ہیں، پہلے چھوٹا استنجا پھر بڑا استنجا، چاہے حاجت ہے یعنی سنت پہ عمل کرنا ہے، دونوں استنجے کر کے پھر پورا نماز والا وضو کرنا ہے اچھی طرح غرارے کے ساتھ۔ اتنا فرق ہے، نماز والے وضو میں کوئی دعائیں کلمہ شہادت وغیرہ پڑھتے ہیں، لیکن ننگے ہونے کی حالت میں دعائیں کو نہیں پڑھنی، کرنا پورا وضو ہے۔ پورا وضو کر کے اب اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھگو کے ایسے بالوں میں ڈالنا 3 مرتبہ ایسے، اور پھر 3 بوند پانی ڈالنے ہیں، پھر دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا شروع کرنا ہے، پہلے دائیں کندھے پہ پھر بائیں پہ، پھر سر پہ پانی ڈالنا ہے، پورے جسم پہ پانی ڈال کے جسم کو ملنا ہے۔ دیکھو شریعت کے حکم کتنے پیارے ہیں، آدمی کی باڈی میں خون چلتا ہے، ہیٹ پیدا ہوتی ہے، اگر باتھ روم جاتا ہے یکدم پانی ڈالتا ہے، یکدم ٹھنڈک میں آتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ شریعت نے کیسا پیارا طریقہ بتایا، سب سے پہلے دونوں ہاتھ دھلائے، پھر دونوں استنجے کروائے، پھر نماز والا وضو کیا، وضو کر کے 3 دفعہ انگلیوں کو بھگو کے بالوں میں ڈالا، 3 بوند پانی ڈالے، دائیں کندھے پہ ڈالا، پھر بائیں پہ، پھر سر پہ۔ اب یہ آہستہ آہستہ مکمل ٹھنڈک کی طرف آ گیا، پورے جسم کو تر کر کے اب آپ نے جسم کو ملنا ہے۔ یہ جو ملنا کہہ رہا ہوں یا پھر ایک دقت آتی ہے حاجی کو، میں اپنے لیکچر میں کوشش کروں گا کہ آپ کے دلوں میں اٹھنے والے سوالات میں ساتھ ساتھ حل کرتا جاؤں، پھر بھی کوئی رہ جائے تو اخیر پہ انشاءاللہ سوال جواب کی محفل ہوگی۔ یہ جو ملنا کہہ رہا ہوں نا، حاجی سوچ جائے میں صابن ورتا کہ نہ ورتا خوشبو والا ہے، میں کتاب پڑھیا سی خوشبو منع احرام کی حالت یہ تو خوشبو آتی رہے گی، پھینکی ہوئے گا۔ یہ بات یاد رکھو، ابھی آپ غسل کر رہے ہو احرام باندھنے کے لیے، ابھی احرام کی پابندی شروع
نہیں ہوئی. لہٰذا آپ بے شک صابن استعمال کریں اور اپنے رازوری بالوں کی صفائی کریں, اچھا جسم کو مل کے اور ایک دفعہ 3 دفعہ اخیر پہ پانی بہا لیں, غسل مکمل ہو گیا. ایک بال کے برابر جگہ خشک نہ رہے, کانوں میں ناک میں اچھی طرح سارے جگہ پانی پہنچانا ہے. عورتیں زیادہ احتیاط کریں بھائی, کانوں میں پہنے ہوئے کانٹے ہلا کے سوراخوں میں پانی پہنچانا اور ناک میں پہنا ہوا کوکا ہلا کے سوراخوں میں پانی پہنچانا ضروری ہوگا. ناخن پالش لگی ہے تو اتارنا ضروری ہوگا. آٹا گھومتے گھومتے غسل کر لیا اور اگر آٹے کی تہ جمی ہے تو غسل نہیں ہوگا, زیادہ احتیاط کرنی ہے. غسل مکمل کر لیا, سامان میں بتا چکا ہوں, سامان تیار ہو گیا, گھر سے نکلنے لگے آپ. گھر سے نکلتے نکلتے آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے سفر کی آسانی کی نیت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں پڑھتے تھے تو کم از کم حج عمرے کے پہ تو پڑھ کے جانا چاہیے. اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے, اے اللہ میں تیرا مہمان بن کے تیرے گھر پہ آ رہا ہوں اور تو میری میزبانی اپنی شان کے مطابق کر. یہ نہیں ذہن میں رکھنا میرا ماما ہوتے, میرا چاچا ہوتے, میرا بھتیجا ہوتے, وہ میں حج کرا دے گا. نہیں, جس نے یہ رکھا وہی پریشان ہوتا ہے, اور جس کا ذہن نہیں ہوتا کہ نہیں میں اللہ کا مہمان بن کے آیا ہوں, اللہ میرے ساتھ سلوک کرے گا. اور آپ دیکھیے کسی کے گھر چلے جاؤ وہ اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی کرتا ہے, اور اللہ کتنی شان والے ہیں. اگر آپ نے اس پہ چھوڑا تو واقعی وہ بڑی آپ کے ساتھ بڑی مدد آئے گی. آپ نے دعا مانگی ہے اللہ میں تیرا مہمان بن کے تیرے گھر پہ آ رہا ہوں, میرے سفر کو آسان فرمانا. دعا مانگ کے سامان لیا, 8 گھنٹے پہلے جہاز ٹائم سے 8 گھنٹے پہلے آپ نے پہنچنا ہے حاجی کیمپ 40 دن والوں نے, اور جن کا تھوڑے دن کا سفر ہوگا وہ 4 گھنٹے پہلے جائیں گے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ, اور جو 40 دن والے ہیں وہ 8 گھنٹے پہلے آئیں گے حاجی کیمپ میں. حاجی کیمپ میں آ کے 40 دن والوں نے اپنا سامان بک کرانا ہے. 3 عملے کے لوگ ہیں, کسٹم, اینٹی نارکوٹکس اور PIA. پہلا سفر ہوگا, پہلا آپ کی چیکنگ ہوگی کسٹم والے کہ جو چیزیں ملک سے باہر لے جانا منع ہے وہ چیک کریں گے, اپنا اسٹیکر لگائیں گے اور سائن کریں گے کہ میں نے چیک کر لیا. اس کے بعد اینٹی نارکوٹکس والے کے عملے نے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی نشہ ور چیزیں تو نہیں, وہ بھی سائن کرے گا. پھر PIA والے آپ سے سامان لیں گے اور آپ کا پاسپورٹ ٹکٹ دیکھ کے پاسپورٹ ٹکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح کا ایک بورڈنگ کارڈ بھی مل جائے گا کہ جس کے اوپر جہاز کا سیٹ نمبر لکھا ہوگا. آپ نے پاسپورٹ ٹکٹ لے لینا ہے اور سامان آپ کا بک ہو گیا, سامان کا اسٹیکر بھی آپ کو مل جائے گا. اب آپ کو یہاں سے بسوں میں بٹھا کے بسیں آپ کو لے کے جائیں گی حج ٹرمینل پر. ایک حاجی ہوتے جہاز سے آیا ہوا تھا, گاؤں سے آیا ہوا تھا, ان کیا تین بورڈنگ کارڈ مل گیا, سامان تیرا بک ہو گیا, ان کو 4 بس تھے. کہتا میرے کو پیسے زیادہ کٹے تھے میں بس سے نہیں چل رہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جہاز تو چلنا ہے ایئرپورٹ پہ, آپ کو یہاں سے بسوں پہ جائیں گے, آپ بسیں لے کے جائیں گی حج ٹرمینل پر, اور جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ والے جانے والے وہ بھی وہاں سامان بک کرائیں گے اور پھر اندر لاؤنج میں چل جائیں گے. چھوٹے بیگوں کی تلاشی بھی وہاں ہونی ہے, وہاں بھی اینٹی نارکوٹکس نے بھی چیک کرنا ہے اور کسٹم والوں نے بھی, اور PIA والے نے مور لگانی ہے آپ کے باڈی کارڈ پہ, اور پھر آپ کو اندر لاؤنج میں لے جائیں گے. لاؤنج میں جا کے سب سے پہلا کام اب آپ نے کرنا ہے, اب صرف جہاز پہ سوار ہونا باقی رہ گیا ہے. اب یہاں آپ نے احرام باندھنا ہے کیونکہ جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے باندھنا ہے, تو اب آپ باندھیں گے احرام. آپ نے گھر سے جب غسل کر کے آئے تھے ایئرپورٹ لاؤنج تک, اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا تو دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ صرف وضو کرنا ہے, دوبارہ غسل نہیں کرنا, یہ ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے وضو کیا اور اب آپ نے احرام باندھنا ہے جہاز ٹرمینل پر بھی اور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بھی باقاعدہ جو ہے وہ انتظام موجود ہے احرام باندھنے کے لیے. اب آپ نے احرام باندھنا ہے. مردوں کے احرام میں 2 کھلی چادریں ہوتی ہیں, 2 کھلی چادریں ہوتی ہیں. میں کھلی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کتابوں میں کیا لکھا ہوتا ہے, کتابوں میں لکھا ہوتا ہے انسلی 2 چادریں, انسلی 2 چادریں. جب انسلی کا لفظ آجی پڑھ لیتا نا پھر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یار سلائی شاید منع ہے, احرام کی حالت سلائی نہیں ہونی چاہیے. پھر سن پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب بیلٹ بننا کہ نہ بننا, بیلٹ کو سلائی ہوئی دیجیے, بیگ چکا کہ نہ چکا, بیگ کو سلائی ہوئی دیجیے. یہ انسلی کا لفظ کنفیوز کر رہا ہے. میں کہتا ہوں کھلی 2 چادریں, سلائی منع نہیں احرام کی حالت میں. اگر آپ نے کنارے سلائی کرا لیے ہیں یا 2 ٹوٹے جوڑ کے سلائی کر کے چادر بنا لی ہے تو جائز ہے. منع کیا ہے مرد کو, مرد کو سلا ہوا لباس منع ہے. لباس والی کوئی چیز نہیں پہننی. کون سی؟ قمیض, کرتا, پاجامہ, پینٹ, شرٹ, انڈر ویئر, سلوکا, بنیان, ٹوپی, جرابیں, لباس والی کوئی چیز نہیں پہننی. آپ نے ننگے بدن پر 2 چادریں ہونی ہیں, یہ احرام ہے. کوئی لباس والی چیز نہیں. کئی آدمیوں نے جنہوں نے سیکھا ہوتا ایئرپورٹ کسی دیکھی جائے تھلے سلوکا پایا ہے, پیسے نے نا
کنجرا پہ. تو لہٰذا آپ نے احتیاط کرنی ہے, ذہن میں رکھنا ہے کہ مردوں کو سلا ہوا لباس حرام ہے. 2 چادریں صرف ہونی ہیں, کھلی 2 چادریں. چادروں کی لمبائی چھٹائی کوئی ضروری نہیں. کتابوں میں لکھا ہو 3 میٹر کی چادر لینا. اور بیٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ جو ایک دفعہ کر کے آنا نا, وہ کہنا میں تو ماسٹر بن گیا, میں لوگوں کو گائیڈ کروں گا. وہ اندر سب تو پہلے کتاب لکھ مارتا ہے, عالم ہوتا نہیں, نتیجہ نکلتا ہے پریشان کرتا ہے. اب 3 میٹر کی چادر لکھی پڑھ کے حاجی پکا ہو جاتا ہے کہ چھوٹی چادر نہیں لینی. اور حاجی صاحبان کیا کرتے ہیں, چادریں طے کی کرائی نمی نکول چادر کچھے مار کے ایئرپورٹ کے پہلے کھولتے نہیں حاجی, بے ادبی نہ ہو جائے, میں نما نکول پاؤں گا. اور حاجی صاحب نے جا کے جب چادر کھولی ایئرپورٹ پہ, حاجی صاحب کا قد چھوٹا سی تے پھر جسے بنی تے چادر دے وچ ہی آ گیا سب. پھر اپنے دے وچ چھٹا, دوسرے نے بھی چھٹا پا رہے ہیں. اور حاجی اکثر لوگوں کا احرام ہوگا کاٹن کا, مایا لگی ہوئی. جس حاجی نے کاٹن مایا والی پہن کے احرام باندھا اور جہاز کا باتھ روم استعمال کر لیا, وہ کبھی جدے جانے تک پاک نہیں رہ سکتا, ناپاک پھرے گا. شریعت نے اس کی لمبائی چوڑائی کوئی مقرر نہیں کی. آپ نے کیا کرنا ہے, چادریں خریدے, ان کو دھو لیں, مایا اتارے, پھر ان کو باندھ کے دیکھو, اگر بڑی لگتی ہے تو چھوٹی کر کے اتنی رکھو جتنی سنبھال سکتے ہیں. حاجی نے حج کی کرنا ہوتا ہے, وہ سارے حاجی کا چادر ہی سنبھالنا ہوتا ہے. آپ نے چادروں کو اپنے اپنے قد کے مطابق لینا ہے اور گھر میں باندھ کے دیکھنا ہے. اگر بڑی ہو تو کاٹ کے چھوٹی کرو, کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. اب باندھنی کس طرح, یہ جو باندھنے کا مرحلہ ہے نا, یہ سب سے حاجی مشکل ترین مسئلہ سمجھتا ہے. میں حاجی کیمپ میں بعض دفعہ جانے کا سفر بیان کر کے میں واپسی بتا رہا ہوتا ہوں, حاجی بن جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب چھٹو ساریاں گلا, میں نے چادر باندھ کے بہت چادر نہیں بنی آج. اور میری بات آپ کو یاد بھی آئے گی, دیکھنا ذرا, جن میں ٹریننگ صحیح طرح نہیں ہوتی نا, وہ ایک حاجی کو ایئرپورٹ پہ 4 حاجی چمٹے ہوتے چادر بنوانے کی, پھر حاجی کی چادر نہیں بجنی. ایک بار بج گئی, رسائی کھل گئی تو پھر کہتا ہے چنتا کریے ہمیں چادر بنوا دے ذرا. وہ کھڑ نہیں دے گی, وہ ایسے نہیں کرنا, چاندنا نہیں, کھل نہ جائے. یہ چادر کے باندھنے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں. میں ملتان ایک جگہ ٹریننگ دینے گیا, مجھ سے پہلے جو ٹریننگ دینے والے تھے انہوں نے ٹیبل منگوایا, ٹیبل کے اوپر چڑھے, ایک پاؤں آگے کیا, ایک پاؤں پیچھے کر کے یوں باندھ کے دکھایا. سارے مجمع بڑا پریشان کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور جب میں نے بتایا کہنے کہ آسان ہی بڑا ہے. کیا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ تہمت باندھ لو. ہمارے پنجاب کے لوگ گھروں میں جیسے دھوتیاں باندھتے ہیں, اس کا اور کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے, بالکل یہی طریقہ ہے. اب آپ کو میں بتانے لگا, یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں نا, اکثر لوگ بتاتے ہیں تو ایسے کری, ایسے پھڑ کے بغل کی پلہ لے کے تجھے بدن کس کے باندھ کے نا کہ اٹھتے تم بیلٹ باندھ لیں. اب اس طرح کی باندھی ہوئی چادر آپ کو کتنی دقت دے گی. آج تو ہے بھاگنے دوڑنے کا نام, یہ کوئی طریقہ نہیں. کچھ لوگ کیا دیتے تو اینج نہ کری تو اینج کری, ایسا پکڑ کے دو پہلے ایک تہ لائی, پھر دوسری تہ, پھر تیسری, اور تہما لاتا رہتا, چادر نہیں بچتی. حالانکہ اس کا سمپل طریقہ اگر کسی نے کبھی نہیں باندھی وہ ذرا پریکٹس کر لے, ورنہ جو گھروں میں باندھتے دو بس وہی طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے, ایک پلہ پکڑ کے دبا لو اور دوسرے پلے کو آپ نے کنارے کے ساتھ ساتھ چونے ڈال لینی ہے, اور پھر پہلا پلہ پکڑ کے اس کو بھی چونے ڈال لو. اور چونے ڈالنے کے بعد اس طرح آپ نے ایک بل دینا ہے, اور ایک بل دینے کے بعد ایک پلہ آپ نے ادھر اڑیس لینا ہے اور ایک پلہ ادھر اڑیس, جیسے دھوتی باندھی جاتی ہے. یہ طریقہ ہے. پھر اتنا فرق ہے, ہمارے دیہاتی لوگ جو دھوتیاں باندھتے ہیں نا, ان کی دھوتی آگے سے اٹھی ہوتی ہے اور پیچھے سے جھاڑو دے رہی ہوتی ہے. دیکھنا آپ نے دیہاتی لوگوں کو, وہ نیچے زمین پہ چل رہی ہوتی ہے. آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ آپ کی چادر آگے سے نیچے ہوتی تھی, پیچھے سے اوپر ہوتی تھی. ہم غلط معاملہ کرتے ہیں تو ہوتی, اس کی وجہ کیا ہے, ہمارے دیہاتی لوگ ایسے کر کے لمبے لڑ کر کے نا تو پیچھے باندھتے ہیں, تو وہ پھر آگے سے چادر اٹھ جاتی ہے. آپ نے اگر کناروں کے ساتھ چونے ڈالیں ہوں تو آپ کی چادر جو ہے اس طرح گول رہے گی, آگے سے چادر اٹھے گی نہیں. ایک تو احتیاط یہ کرنی ہے کہ چادر نہ اٹھی ہو. دوسرے نمبر پر آپ احتیاط یہ کرنی ہے کہ ناف سے اوپر رکھنی ہے, ناف سے نیچے نہیں رکھنی. اور تیسرے نمبر پر یہ احتیاط کرنی ہے کہ نیچے سے ٹخنے سے اوپر ہو, ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہو. یہ دو باتیں ضروری. اب اس طرح باندھی چادر اگر محسوس کریں کہ لمبی ہے, آپ اپنی چادر کو ایسے کر کے فولڈ کرتے جائیں تو یہ چادر مضبوط بھی ہو جائے گی اور نیچے سے اوپر بھی آ جائے گی. نیچے والی چادر باندھنے کے بعد آپ نے بیلٹ باندھنی ہے, اور یہ بیلٹ کو آپ نے قطعاً شرعی ضرورت سمجھ کے نہیں باندھنی, ورنہ یہ بھی حرام ہو جائے گی. یہ تو ایک ضرورت ہے, آپ کے پاس چونکہ جیب ہے نہیں, آپ نے پاسپورٹ رکھنا ہے, ٹکٹ رکھنی ہے, تو یہ بیلٹ باندھ لیجیے. چاہے اوپر باندھو, چاہے زیادہ پیسے کو حفاظت کریے تو اندر باندھ لو, اور چاہے اس کو نہ باندھنا چاہو نہ باندھو. یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے, چھوٹے بیگ میں سارا کچھ رکھو تب بھی جائے گا.
دھوتی باندھ کے اوپر والی چادر آپ اس طرح اوڑھنی ہے کہ جیسے سردی کے موسم میں بکل ماری جاتی ہے. میں بڑے آسان لفظ بولوں گا. کئی لوگ سمجھتے ہیں یار بڑے لو لیول کی گفتگو کرتا تھا. میری مجبوری ہے بھائی. حاجی بڑا سادہ ہے. ایئرپورٹ پہ میں اعلان کر رہا تھا حیدرآباد جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. پی آئی اے کا بندہ ہے میرے کان میں کہتا ہے سر ہمیں احرام باندھ لیا. وہ بابا پھرتا جب بس. میں بابا جی کے پاس گیا. میں نے کہا بابا جی احرام. کہتا پتر بنیا سی. تو میں نے کہا کہاں گیا. کہتا پتر بن کے 2 رکعتاں پڑھ کے چھپ کے راہ دیتا جائے گی. میں نے کہا بابا جی وہ تو عمرہ کر کے کھونا یہ کیا کیا آپ نے. کہتا پتر میں کو روز آج کرنا پھر نا میں کی پتا ہو. تو یہ باتیں سیکھ لو. لہذا اوپر والی چادر جو ہے بکل کی طرح ہونی ہے. میں آسان لفظ نیچے دھوتی اوپر بکل. اوپر والی چادر میں بدلتے رہنا ہے. کبھی چادر اس طرح ہوگی, ایک مرلے پہ آپ کی چادر میں اس طرح ہو جانا ہے, ایک مرلے پہ آپ کی چادر میں اس طرح ہو جانا ہے, ایک مرلے پہ آپ کی چادر میں دوبارہ اس طرح ہو جانا ہے. یہ کہاں جا کے کرے یہی ٹریننگ ہے. حاجی اب تو کہنا میں کتاب ہی پڑھیا سی سجا موڈا ننگا ہوتا ہے. وہ حاجی کہنے میں آتا ہے موڈا ننگا کر کے تصویریں لواتا ہے. حاجتے چلے آ موڈا ننگا رکھی جائے. وہ کر شروع میں آپ کی چادر ہونی ہے بکل کی طرح, بعد میں بدلنی ہے. لہٰذا آپ نے نیچے دھوتی باندھ کے اوپر بکل کی طرح لے کے چادر, نیچے آپ نے جوتا پہننا ہے. نیچے آپ نے جوتا پہننا ہے کینچی چپل. حدیث میں کوئی کینچی چپل نہیں بنی ہوئی, بلکہ وہاں کیا لکھا حکم. میرے آقا علیہ السلام نے احرام باندھا. آپ نے فرمایا جس کے بعد چپل ہے وہ چپل پہن لے, جس کے بعد چمڑے کے موزے ہیں وہ اس طرح کٹوا لے کہ اوپر والی ہڈی ننگی ہو جائے. جوتا کیسا ہی ہو لیکن ہڈی ننگی ہونی رہنی چاہیے. شوگر پیشنٹ اگر 2 گھنٹے کے لیے بھی کینچی چپل پہن لے تو اسے زخم بن جاتے, اور شوگر پیشنٹ کا زخم بھی نہیں چھوٹتا. لہٰذا وہ بند جوتا کٹوا لے, یا آج کل وہ ایک تنی والے باقاعدہ مل بھی جاتے ہیں, چاہے وہ جوتا پہن لے. یہ جائز ہے. یہ مرد کا احرام ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بعد میں, پہلے خواتین کے لیے بتا دوں. اس طرح جوتا پہن کے آپ نے مردوں کی تیاری ہو گئی, 2 چادریں بس اور ایک کینچی چپل, یہ آپ کا احرام ہے. عورتوں نے کیا کرنا ہے, عورتیں اپنا سرا ہوا لباس پہنیں گی. شوخ رنگ کے کپڑے نہ ہوں جو مردوں کی نظر میں آنے والے ہوں, ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کے اوپر عبایا پہن کے اپنے سر پہ اچھی طرح تیل لگا کے کنگھی کر کے بالوں کو ایک دفعہ باندھ کے اپنا رومال اپنا جو ہے دوپٹہ چادر لے کے دوپٹے کے اوپر سے ایک رومال اس طرح باندھنا ہے کہ اس کے جتنے سر کے بال ہوں وہ سارے کے سارے ڈھک جائیں, بال کوئی ننگا نہ رہے. اس طرح باندھنا ہے کہ بال کوئی ننگا نہ رہے, اور اس کو اس طرح باندھنا ہے کہ چہرے کے سامنے والے حصے میں کوئی کپڑا بھی نہ لگے. بخاری شریف کا حدیث ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ہم حج پہ جانے لگی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے چہرے پہ نقاب نہ ڈالے اور دستانے نہ پہنے. لیکن کیا فرماتی ہے کہ اگر کوئی اجنبی مرد آ جاتا تھا تو ہم چادر آگے کر لیتی تھی, جب وہ چلا جاتا ہم چادر پیچھے ہٹا لیتی. اس وقت تعداد تھوڑی تھی اور فتنے بھی نہیں تھے, وہ کرنا آسان تھا. اب تعداد بھی زیادہ ہے اور فتنے بھی زیادہ ہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ پہلے عورت کو حکم تھا مسجد میں نماز پڑھنے کا, جب فتنے آ گئے تو کیا حکم دیا کہ مسجد کی بجائے گھر کے صحن میں, صحن کی بجائے کمرے میں, کمرے کی بجائے پچھلے کمرے میں افضل ہے نماز. لہذا خواتین سمجھ لیں اس رومال کو بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایسے کر کے آنکھوں تک لے آتی ہیں. یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ماتھا چہرے کا حصہ ہے, ماتھے پہ بھی کپڑا نہ لگے کیونکہ آپ نے فرمایا نقاب نہیں اوڑھنا. اب جو آپ فرماتی ہیں کہ میں ایسے چادر کر لیتی تھی تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ نقاب بھی چہرے پہ نہ آئے اور پردہ بھی کرنا ضروری ہے, اس کے فتنے زیادہ ہیں. اس کے لیے اس طرح کا ایک پی کیپ لے, اس کے اوپر لگائے اپنا نقاب اور گتے کے اوپر نقاب لگا کے اس کو اس طرح اوڑھے گی کہ اس کا کپڑا جو ہے وہ چہرے کے ساتھ ٹچ نہیں کرے گا, چہرے سے ہٹا لے گا اور پردہ بھی ہو جائے گا. یہ ہوگا دونوں حکم جو حدیث کے ہیں وہ پورے ہو جائیں گے. ہمارے ہاں کوئی اس پہ بحث کر رہا ہوتا ہے اور یہ جب حدیث ہی چاہ گیا نقاب نہیں پانا کہ کوئی پردہ نہیں کرنا, کوئی جہاں پردہ کرتا ہے مکمل ہی پردہ کر لیتا ہے وہ یہاں چادر لگا لیتا ہے اور کہتا ہے جی پردہ کرنا فرض ہے. تو یہ دونوں باتوں کو فقہاء نے مد نظر رکھتے ہوئے جو بات بتائی کہ نقاب بھی ہو جائے اور اس طرح ہو کہ چہرے کے ساتھ کپڑا بھی ٹچ نہ کرے. یہ ضروری بات تھی جو میں نے آج کر دیا. عورتوں کو جوتے کی کوئی پابندی نہیں, عورتیں بے شک بند جوتا پہنے, بے شک کھلا پہنے, بے شک جرابے بھی پہنے, صرف چہرے کے ساتھ نقاب نہیں ٹچ کرے اور دستانے نہیں پہننے. یہ 2 حکم ہے. باقی اب مرد بھی عورتیں بھی احرام میں نے بتا دیا نا
احرام باندھنے کے بعد مرد بھی بڑے پریشان کہ اور کمی بڑے وٹے کٹے جو ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ساڈا کی ہونے کا احرام بن لیا پتہ نہیں کی ہونے کا. ذہن میں رکھو ایک حاجی ملا مجھے جہاز میں کہتا ہے 4 گھنٹے ہو گئے نے پیشاب رکھ کے بیٹھا ڈاکٹر صاحب میں کی کرا تو میں نے کہا باتھ روم جاؤ اور کیا کرنا ہے کہنے کا کی کہتے ہو بے باتھ روم جاؤں میں جاواں گا چادر کھولاں گا بہواں گا تے میرا احرام کھل جائے گا وہ تو عمرہ کر کے احرام کھولی جائے. یہ سمجھ لو یہ احرام کا لباس ہے احرام نہیں ہے. احرام کس کو کہتے ہیں؟ احرام کہتے ہیں کچھ چیزوں کو اپنے اوپر شریعت نے جو حرام کہی ہیں وہ اپنے اوپر حرام کر لینے کا نام احرام ہے. کیا حرام ہے؟ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے, سر نہیں ڈھانپنا, چہرہ نہیں ڈھانپنا, یہ جو حکم تھے یہ پورے کرنے ہیں. چادر کو اتارنے باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا, حتیٰ کہ نوجوان مرد اگر اسے غسل کی حاجت ہو جائے احرام کی حالت میں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اسے غسل کرنا ہے, غسل میں صابن وغیرہ استعمال نہیں کرنا اور چادر دھو کے رکھ لے دوسری چادر باندھ دے کچھ نہیں ہوتا. چادر اتارو باندھو چاہے 50 مرتبہ کرو. میں نے کہا تھا 4 چادریں لے کے جانی ہیں, 2 باندھنے 2 سپیر رکھنی ہے. لہٰذا آپ کو چادر اتارنے باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا. کب ہوگا کہ جب آپ سلا ہوا لباس پہنیں گے, جب آپ خوشبو لگائیں گے, جو پابندیاں وہ توڑیں گے. لہٰذا چادر باندھنے اتاریں بڑی عجیب پریشان. اب ڈاکٹر صاحب بکسوال عالمہ کے نہ لاما بکسول عالم نہ وہاں بہانا اٹھتی جاتی پی ہے میں تو نہیں لاتا پاپا لاچی جاتی تو جتنی مرضی مرتبہ اترے آپ پھر باندھو. خواتین بھی سمجھ, خواتین اس رومال کو سمجھتی ہیں ہمارا احرام کا رومال ہے. حاجی کیا میں ایک عورت کہہ رہی تھی اپنی بیٹی کو تیر آنی ہے پکی گند دے لا ایک باری این انہیں کھل نہیں گئی, ایک کھل گئی نا تو تیرا احرام کھل جاؤ گا, احرام کے کھولنا ہے عمرہ کر کے. یہ سمجھ رہے خواتین بھی جتنی دفعہ عورتوں نے وضو کرنا ہے احرام کے دوران چاہے 50 مرتبہ وضو کرنا پڑے, رومال کو اتار کے سر کا مسح کر کے دوبارہ اس کو باندھ لینا. یہ شریعت نے کیوں بتوایا؟ یہ تو بنوایا ہے صرف اس لیے احتیاطاً کہ سر پہ دوپٹہ چادر کھسکے گا اوپر رکھے گی, اس کا بال ٹوٹ جائے گا. احرام کے دوران بال توڑنا منع ہے. اگر رومال اتار کے سر کا مسح نہ کیا تو سر کا مسح کرنا وضو کا فرض ہے. فرض ادا نہ ہو تو عمل ہو جاتا ہے تو لہٰذا وضو نہیں ہوگا. اگر کسی خاتون نے رومال کے اوپر سے مسح کر کے چلی گئی اور اسی طرح وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کر لیا, اس کو ثواب کی وجہ الٹا عذاب ہوگا کہ بے وضو طواف کیا. یہاں 2 مسئلے آپ کے ذہن میں اٹھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مسح کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا, بال توڑنا منع ہے. آپ کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے نا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ بال توڑنا منع ہے, دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مسح بھی کرنا ہے تو مسح کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا, یا وضو کرتے ہوئے مرد کا بال ٹوٹ گیا, یا جسم پہ خارج کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا. تو اس کے لیے یہ بات بتا دوں, ایک بال ٹوٹنے پہ 1 مٹھی صدقہ اناج واجب ہو جائے گا, 2 بال ٹوٹنے پہ 2 مٹھی صدقہ اناج واجب ہو جائے گا, 3 بال ٹوٹنے پہ 3 مٹھی صدقہ اناج واجب ہو جائے گا, 3 سے زیادہ ٹوٹنے پہ 1.25 سے گندم کے برابر صدقہ اناج واجب ہو جائے گا. اگر کسی نے 1/4 سر کے یا جسم کے 1/4 حصے کے بال کاٹ لیے پھر ایک دم واجب ہوتا ہے. تو یہ تو بیوقوفی کوئی نہیں کرے گا کہ دم پڑ جائے گا. اور یہ جو بال ٹوٹنے والا معاملہ ہے یہ 3 سے زیادہ تو ہو ہی جائے گا. آج کل تو بالوں کے گرنے کی بیماری ہے. لہٰذا جج کی بات بتا دوں, جب بھی عمرہ مکمل کرنا ہے یا جب بھی احرام کھولنا ہے تو احرام کھولنے کے بعد آپ نے 5-6 ریال کسی غریب آدمی کو اس نیت سے دینے ہیں کہ جو میرے بال بال ٹوٹے ہیں وہ کور ہو جائے. 1.25 سے گندم 5-6 ریال میں آ جاتی ہے. ہر دفعہ جب بھی عمرہ مکمل کرنا ہے احرام کھولنا ہے 5-6 ریال آپ نے دے دینے کسی غریب آدمی کو. اور وہاں دینے بھی آسان ہے. پاکستانی جو وہاں صفائی کر رہے ہیں, کوئی پانی بھر رہا ہے, انہوں نے بڑے پیسے دے کے گئے ہیں اور ان کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے.